أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ التغابن. اس سورت کا تعارف ہے الوقایۃ الالہیہ، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کا بچاؤ سمجھاتے ہیں تو اللہ والے بچاؤ کیسے ہوتے ہیں وہ اس سورت سے پڑھنے سے سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ بچا کر رکھتے ہیں انسانیت کو، ہر حال میں، ہر اگلے آنے والے وقت میں ان کو بچا کر چلنا سمجھاتے ہیں. اسی لیے تو اس سورت کا افتتاح ان الفاظ سے ہے: یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. تو اس سورت کا تعارف یوں بنتا ہے، الوقایۃ الالہیہ کے لفظ کو جب کھولتے ہیں تو التسبیحات والتحمیدات فی الحال والمآل علی الخلق والجمع یوم تغابن العمال. یعنی اللہ کی تسبیحیں، اللہ جیسا کوئی نہیں، اللہ کی تحمیدات یعنی اللہ کی صفتیں اللہ کے پاس ہیں. اللہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر شریک سے پاک ہے. یوں تسبیحات اور تحمیدات خود بخود تم کہو گے اللہ کے لیے ہیں، چاہے حال میں ہو یا معال میں ہو، یعنی استقبال میں، آئندہ آنے والا وقت ہو یا موجودہ وقت ہو. یہ اللہ جیسا کوئی بھی نہیں بنا سکتا، نہ بچا سکتا ہے، نہ سنبھال سکتا ہے. نہ موجودہ وقت میں جو چل رہا ہے کسی پر، چاہے انسان ہو، چاہے چرند پرند ہو، چاہے ہوا پانی ہو، چاہے آسمان و زمین ہو، چاہے جتنی بھی مخلوقات ہیں، اربوں مخلوقات، ایک لحظہ، ایک سیکنڈ اگر کسی کے حوالے کر دیا جائے تو وہ کچھ نہیں کر سکے گا، تباہ و برباد ہو جائے گا، خود بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ سب محتاج ہیں. ایک اللہ ہے جو کسی کی اس کو ضرورت نہیں، اللہ الصمد. تو لہذا کسی کا حال چل رہا ہو تو اس میں بھی جب سمجھانے بچانے والا اللہ ہے تو تسبیحات اسی کے لائق بنتی ہیں، تحمیدات اسی کے لیے ہیں، اس جیسی صفات کا کوئی بھی اہل نہیں. والمآل، پھر آئندہ آنے والا جو وقت ہوگا اس میں بھی اللہ جیسا بچانے والا سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. لہذا تسبیحات اور تحمیدات فی الحال والمآل ہیں. اور یہ تحمیدات شروع کب سے ہوئی، تسبیحات شروع کب سے ہوئی؟ جب سے اللہ نے بنایا ہے اور جب تک اللہ رکھتا ہے، اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی، کیونکہ بندوں کے سامنے تو صرف ان کا خلق ہے، اور پھر بندے جس کو دیکھیں گے وہ جمع کو دیکھیں گے، یعنی دن قیامت کے اندر سب کو جمع ہونا دیکھیں گے. مخلوق کے لیے تو، انسانوں کے لیے تو صرف یہی کچھ زمانہ نظر آنے والا ہے، جبکہ اللہ اس سے پہلے بھی ہیں، اس سے بعد میں بھی ہیں. تو فرمائے یوم تغابن العمال، جس دن اللہ ہار جیت کے دن عمل کرنے والوں کو جب جمع کرے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ سچی تسبیحات اور تحمیدات ایک اللہ کی تھی. ہم تو بھولے رہے، چوکتے رہے. فرمایا الم یاتکم نبأ الذین کفروا من قبل فذاقوا وبال امرهم ولهم عذاب علیم. تم کیوں چوک رہے ہو؟ کیا ان سے پہلے جو کافر گزر گئے ہیں، جو اللہ کے نافرمان گزر گئے ہیں، جو ان پر حالات بنے ہیں، کیا ان کی خبریں تمہیں نہیں پتہ؟ فذاقوا وبال امرهم، اپنے اپنی ذمہ داریوں اور اپنے اپنے امور میں غفلت کی وجہ سے وہ اپنے وبال چکھ چکے ہیں. وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، اور ان کے لیے عذاب ہیں دردناک، چاہے ان کے پکڑ کے وقت آئے ہوں، چاہے ان کے بعد ان کو لگاتار مل رہے ہوں. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ،
یہ اسی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس جب بھی کوئی رسول واضح دلائل لے کر آتے، دلائل بھی واضح تھے، لاجواب تھے، ان کا جواب نہیں بنتا تھا۔ فقالوا ابشر یہدوننا، تو وہ آنے والے انبیاء اور رسول اور ان کی تکذیب کرنے لگ جاتے تھے، توہین کرنے لگ جاتے تھے، کہتے تھے ایک عام سے انسان ہو کر ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ فکفروا وتولوا واستغنى اللہ، پھر انہوں نے انکار کر دیا اور منہ موڑ لیا اللہ کی رہنمائی سے، رسول اللہ کی رہنمائی سے۔ واستغنى اللہ، پھر یاد رکھو لوگو، اللہ کو بھی تو ضرورت نہیں، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو تمہاری نہیں۔ واللہ غنی حمید۔ اور فرمایا اے ایمان والو، تم بچا کر رکھنا اپنے آپ کو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم، بے شک تمہارے اہل و عیال، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، یہ تمہارے لیے کہیں دشمن نہ بن جائیں۔ فاحذروہم، ان سے ہوشیار ہو کر رہنا۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا، اگر تم معاف کر کے رکھو، مٹا کر رکھو، چلتا کرو کسی کام کو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ بھی غفور الرحیم ہے۔ پھر اس کے بعد تمہارے گھر کے بعد تمہارے مال آتے ہیں۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، پھر تمہارے مال اور اولاد تمہاری آزمائش بھی بنے گی۔ واللہ عندہ اجر عظیم، دنیا کے مفاد کے پیچھے نہ چلنا، اللہ کے پاس اجر بہت بڑا ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم واسمعوا واطیعوا وانفقوا، پھر اس کے بعد 4 لفظوں سے پوری زندگی کو سنبھالنا سکھایا۔ کیا ہی عجیب آیت ہے۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، نمبر 1 کہ جتنا ہو سکے اللہ کی نافرمانیوں سے بچتے رہنا، جو تمہارے بس میں ہو، کم از کم تمہاری طاقت میں تھا اللہ کی نافرمانی سے بچنا، امر کو توڑنے سے بچنا، نہیں کو چھوڑنے سے تمہارا بس میں تھا کہ بچ جانا۔ اس کو چھوڑ رہے ہیں ہم کیونکہ اللہ نے اس کو چھوڑنے کا حکم دیا، ہم اس کو کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے اس کو کرنے کا حکم دیا۔ جتنا تم سے بن سکتا ہے، ہاں تمہاری طاقت اور وسعت سے باہر ہو تو وہ اور چیز ہے، یہ پہلا کام کرنا۔ دوسرا واسمعوا، سنتے رہا کرو اللہ کی باتیں، کیونکہ اللہ جیسی رہنمائی کسی کے پاس نہیں ہے۔ سنتے رہنا، تمہارا صبح و شام تمہیں شیطان ورغلا کر کہیں نہ کہیں پھینکنے کی کوشش کرے گا، تمہارا صبح و شام خوبصورت گزرے گا جب اللہ کی اطاعت سامنے ہوگی، فرما برداری سنتے رہو گے۔ وَأَطِيعُوا، اور سن کر پھر ماننا بھی صحیح، ایسا نہ ہو کہ سن کر مزے لے لینا صرف اور چلے جانا، نہیں، ماننا بھی صحیح۔ وَأَنفِقُوا خَيْرًا لِأَنفُسِكُمْ، اور اپنے خیر کو، اپنے بہت بہتر چیزوں کو خرچ بھی کرتے رہنا، یہ تمہارے اپنے لیے ہوگا۔ بہت عجیب انداز میں سمجھایا کہ دیکھو اللہ کی راہ پر اپنی اچھی سے اچھی چیزیں خرچ کرتے رہنا، جو کسی تمہارے لیے تمہیں اچھی لگتی ہیں تو دوسروں کو جن کو دے رہے ہوگے نا، ان کو بھی تو اسی طرح اچھی لگیں گی۔ دیتے رہا کرو اللہ کے ہاں، یہ تمہارے اپنا فائدہ ہوگا۔ اس میں اشارہ کر دیا کہ بندو، اگر تمہارا پچھلی 3 چیزوں میں کوئی نقصان کا خطرہ ہو بھی صحیح، پھر خرچ کرنا اللہ کی راہ میں، مال دینا اللہ کی راہ میں، کسی کی دعائیں سمیٹنا، اللہ تعالیٰ تمہارے شب و روز کو اچھا کر دیں گے، تمہارے صبح و شام کو اچھا کر دیں گے۔ یہ بڑے عجیب انداز سے یہ سورت کے الفاظ ہیں، پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ تو تعارف ہے نا، الوقایۃ الالہیہ، وما علینا الا البلاغ۔